احمد صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ستارہ ایک بار ہی کسی دہلیز پہ اترا ہے، تو نتیجہ پیش کر کے چار سطریں مزید نظر کر کے تو ممبر ان کے حوالے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے تعارفی اشعار ہیں کہ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، سب سے اعلیٰ میری زوجہ اس کا ہمسر میں۔ شب الاحترام کسی تعارف کے محتاج نہیں، عبد امام زمانہ خطیب ولی العصر خطیب آل محمد اول سید اسد رضا بخاری آف لاہور کے ورونق افروز ممبر ہو کر اپنے ایک عظیم خطاب سے آپ کو مستفیض فرمائیں۔ تکلیف نہ سمجھو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ، ایک ماحول سا بن جائے۔ یہ بھی ایک عجیب امر ہے کہ جب بھی میں آپ کے اس مقام پہ آیا ہوں خوشیوں میں ہی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے بھی حاضر ہوئے تھے، غالباً شعبان تھا، پھر رجب سال کے قریب قریب ہونے والا ہے۔ میرے واجب الاحترام فرما رہے تھے کہ مجمع تھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ جمع غفیر ہو، جہاں جہاں جتنی سرکار کے امر کا معاملہ ہوگا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی جن کے آنے کا بھی پتہ ہے اور جن کے جانے کا بھی پتہ ہے۔ مہربانی، بے مہربانی، کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں ان کی باقاعدہ تواریخ پتہ ہے، کب خیر سے یہ دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے جانے کا بھی پتہ ہے۔ الحمدللہ شجرہ نسب بھی جانتے ہیں اور ان کی کریمی کی انداز بھی جانتے ہیں۔ اسی کریمی کی انداز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی محفلیں سجا بیٹھتے ہیں، یہ سوچ کے ہمارے اوپر تو ان کا کرم ہے ہی کرم، کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑا کرم یہ ہے سرکار خود آ جاتے ہیں۔ ان کو بلانے کا ایک ہی بہانہ ان کے نام کی محفل کراؤ، یہ خیر سے خود آ جاتے ہیں۔ 13 رجب کائنات کی تاریخوں میں ایک بہت بڑی تاریخ، ویسے تاریخوں میں جب پوچھا جائے کہتے ہیں جی 3 اور 13 ٹھیک نہیں۔ عام طور پہ ایک دوسرے کو کسی سے ہم خوش نہ ہوں تو کہہ جاتے ہیں نہ تو 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ بے مہربانی، میرا دل ہے آج آپ سے باتیں کی جائیں، نہ تو 3 میں ہے نہ تو 13 میں ہے، لیکن کیا کہنے تاریخوں کے بھی مالکوں کے۔ حسین نے 3 کو آ کے دنیا کو بتایا، ہو سکتے تمہاری نظر میں 3 ٹھیک نہ ہو، لیکن جب ہم آ جائیں۔ مہربانی۔ اسی طرح امیر ممکنات شہنشاہ معظم نے 13 کو تشریف لا کے کائنات کو بتایا، 13 بھی سعادت مند ہو گئی۔ اس دن کی کتنی ہی خوبصورت انداز میں تشریح کی جائے کم ہے۔ امیر کائنات کی ذات گرامی قدر بندوں کی سمجھ میں نہ آنے والی ذات ہے، عقلوں سے ماورا ہیں، سوچوں سے ماورا ہیں، فہم و ادراک سے ماورا ہیں، لیکن انہوں نے کرم فرمایا، انہوں نے اپنے ہوتے ہوتے کچھ ایسے عاشق تیار کیے جو مخلوق کو علی سمجھا گئے۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور، کچھ ایسے عاشق تیار بادشاہ نے جو مخلوق کو مقام علی جتنا ہم سمجھ سکتے تھے اتنا سمجھا گئے۔ مثلا ایک انہوں نے ایسا عاشق تیار کیا تھا حواری جناب عیسیٰ کا، لیکن ایسا کمال عاشق
मखलूक रोज़बा नहीं पुकारती थी, मोहम्मद का दिया हुआ नाम सलमान पुकारती थी। आशिकों की तादाद, एक बात और अर्ज करता जाऊं, हर दौर में कम होती है, क्योंकि खुदा ने अक्ल सबको बराबर दी, इस्तेमाल कम करते हैं, उन चीजों में इस्तेमाल करते हैं जो ला हासिल है। पढ़े लिखे बच्चों, बेटा ला हासिल उसे कहते हैं कि जिसके लिए सारा दिन सारी जिंदगी गुजार दी जाए, नतीजा कुछ भी नहीं। ला हासिल, ला हासिल। लेकिन खुदा ने अक्ल व शऊर सबको बराबर दिया, कुछ उसका इस्तेमाल कमाल करते हैं। मसलन घर बनाते हैं, बड़ा शऊर का इस्तेमाल करते हैं, मेहमानों के लिए अलहदा कमरा, बच्चों के लिए अलहदा कमरा, घर वालों के लिए अलहदा कमरा, लेकिन इन सारे कमरों में इमाम ज़माना के लिए अलहदा कमरा। बात में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। अपने ज़माने के इमाम के लिए एक अलहदा कमरा, क्योंकि क्या कहते हैं कि अल्लाह जल तो कहते हैं आ गए तो क्या होगा। हमारे घर में बिठाने की जगह भी तो होनी चाहिए ना। अक्ल शऊर का मयार जब थोड़ा सा बुलंद हो जाए तो फिर यही होता है, भी मेरा कमरा भी हो, बच्चों का कमरा भी हो, घर वालों का कमरा भी हो, एक इमाम का भी हो, बल्कि पहले मौला का हो, जहां मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूं। जब मैं मस्जिद न जा सकूं, वहां खड़े होकर नमाज पढ़ो, मुझे याद दिलाता रहेगा कोई है जो आने वाला है। मैं बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। मेरे एक दोस्त मुझे दिखा रहा था, भाई ज़मीर, मलिक ज़मीर साहब मेरे पास लाहौर भी आए थे, उनकी आईडी से मेरा इश्तिहार वायरल हुआ। कोई ने मुझे वो भेजा, शॉर्ट क्लिप टाइप, मतलब स्क्रीन शॉट भेजा। उन्होंने जब इश्तिहार मेरा उस पर लोड किया तो नीचे आप में से किसी मोमिन ने लिखा हुआ था, यार अच्छा लगेगा उसको सुनेंगे जिसके पास अली ब्रेड फरोख्त नहीं है। मुझे किसी ने शॉर्ट स्क्रीन भेजा, यकीन कीजिए अली जो, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, अच्छा लगेगा उसको सुनेंगे, मेहरबानी। ये इरफान और मार्फत के मोती हैं जो मैं आपकी झोलियों में सरकार का सदका डालता फिर रहा हूं। संभालने की कोशिश। अक्ल और शऊर बुलंद हो जाए तो कुछ और है, वरना बंदा अपने लिए जीता है। अक्ल और शऊर बुलंद ना हो, घर के बाहर लिखवा देता है खान कॉटेज, मलिक हाउस, चौधरी हाउस, फलां हाउस, फलां हाउस। लेकिन अक्ल और शऊर बुलंद हो, बाहर लिखवाता है इंतजार इमाम ज़माना। वह शाबाश, वह शाबाश, पैगाम ही है ना, मकसद यही है। अक्ल और शऊर बुलंद हो जाए तो फिर दिल ये करता है इतना खाऊं जिसे हलाल कर सकूं। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, भाई बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी। चलो फिर इतना खाऊं जिसे मैं हलाल भी कर सकूं। खाना आसान है, हलाल करना मुश्किल है। बंदे कहेंगे सैयद दौरे में दूसरी दफा आया, कह गया खाना खाया, हलाल करना। हलाल करना क्या? अरे भाई जर्रा बराबर किसी का हक शिकम में न जाए। बहुत शुक्रिया। जर्रा बराबर भी किसी का हक इस शिकम में न जाए। ये खा के हलाल है। खाने के बाद गुर्लाने की जरूरत नहीं, जोश दिखाने की जरूरत नहीं, रोटी की तरफ से आने वाली ताकत को मजलूम पे लगाने की जरूरत नहीं, बचाने की जरूरत है। इरफान और मार्फत के मोती में देके जा रहा हूं, संभालते जाओ। चली जाओ, एक नए अंदाज की गुफ्तगू सरकार का सदका इन तक बादशाह पहुंचवा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं गोश्त खाया, खाना खाया, ताकत आई, बार बंदा आया जिसने कोई थोड़ी सी कोई ऐसी बात कर दी तो दूसरा खड़े होकर लड़ाई शुरू कर दी ना। इसके लिए तुझे खाना नहीं खिला। जरा गौर तो कर, ये रोटी चली कहां से थी? जो माशाल्लाह गंदम उगाते हो वो इस बात की तस्वीर। बच्चों बेटा जरा गौर फरमाना, ये 6 महीने का टाइम लगता है बीज को जमीन में जाने से लेकर, कोंपले फूटने से लेकर, पकने से लेकर, कटने से लेकर, थ्रेशर में जाके दाना और भूसा अलहदा होने से लेकर
चक्की में जाके पिसने से लेकर, पिसने के बाद गूंदने से लेकर, गूंदने के बाद तवे में डलने से लेकर, उलट पलट के आग लेने के बाद इतना बर्दाश्त करके, इतनी कुर्बानी दे के दाना मेरे पास आया, मैंने खा लिया, डकार दिया ना। हलाल करना ये है, शुक्र कर जितना दाने ने सफर करके अपने आप को मेरे ऊपर कुर्बान किया, हलाली बना, मैं भी अपने आप को मौला पे कुर्बान करूं। इतना मैं भी मेहरबानी, इतना मैं भी अपने आप को अपने मौला पे कुर्बान करूंगा, ताकि मेरा भी मयार वहां आ जाए जहां मेरा इमाम मुझे देखना। ये है, गौर व फिक्र किया करो। शुक्र है, खुदा जानते बड़े जगहों पे मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा रोटी के टुकड़े भी नहीं बचने चाहिए, जर्रा भी नहीं बचे। मासूम फरमाते हैं जर्रा नहीं बचना चाहिए दस्तरखान पे, खुदा बरकतें छीन लेता है अगर रोटी के जर्रे खाने पे छोड़ दो। यहाँ तो हम टुकड़े टुकड़े छोड़ देते हैं, 2 लुकमे खाए हमने छोड़ दी ना। इस दाने ने बड़ी कुर्बानी दी, इसकी कुर्बानी तो देख, लेकिन कुर्बानी करके कमाल पे पहुंच गया। हमें कहते हैं मैं भी तुझ पे कुर्बान हुआ, तू भी कमाल पे पहुंच। बच्चों बेटा, इस दौर में हम कुर्बानी क्या दें? हम भी अपने आप को पीछे ना। अगर हम मोमिन हैं अली जौन, हम पिसवाए जाएंगे। कैसे? रिश्तेदारों से, दोस्तों से, दफ्तर में, कारोबार में, मोहल्ले में, शहर में, कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा जो बार बार तंग करेगा। यहां पता चलता है कुर्बानी कौन देता है। मोमिन के लिए, बहुत शुक्रिया अली जॉन, मोमिन के लिए ये दुनिया सुखों की जगह नहीं, ये दुखों का घर है। कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब बंदे के ऊपर है इस मरहले से कैसे गुजरता है, रो धो के या शुक्र से। ये है कुर्बानी। बस थोड़ी सी कोशिश किया कर, तुझे कोई भी तंग करे, सोचा कर, हो सकता है मेरे ज़र्फ का इम्तहान हो। थोड़ी सी गुफ्तगू मुश्किल शुरू हो गई, परेशान लग रहे हो, घबरा गया हो, मेहरबानी। पीछे बैठने वाले दोस्त अगर आगे तशरीफ लो, इधर बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ बच्चों। बेटा आगे आ जाओ, इसलिए वो पीछे वो जगह। थोड़ा सा पता चला खा के हलाल करना क्या है। बहुत शुक्रिया। ताकत आए मजलूमों पे, गरीबों पे नहीं लगानी ताकत ना। मैं बहुत शुक्रिया। गुस्से शुस्से संभाल के रखने हैं, गुस्सा हराम है। मैं एक बंदे को कहता है शाह जी गुस्से से कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा गुस्सा शरीयत में क्या है? कहने लगा हराम। मैंने कहा तुझे कोई ऐसी चीज काट के दी जाए जो हराम हो, खिलाई जाए, खाएगा? कहने लगा नहीं हराम। मैंने कहा गुस्सा भी तो हराम है ना। भाई मेहरबानी यार, भाई मेहरबानी यार, भाई मेहरबानी यार। खा के हलाल करना बड़ा मुश्किल। इस की बात का रुख कहीं और ना मुड़ जाए। मैं आपकी खिदमत में 13 रजब की मुनासबत से सारी बातें छोड़ के लाना चाह रहा हूँ। बंदे गए काबे, बंदों ने मतवाफ किया, बंदों ने काबे को सलाम किया, हजर अस्वद को चूमा, सलाम किया, वापस आ गए। मसल्ले पे खड़े होके काबे का रुख देखने लगे, किस तरफ होगा, किस तरफ होगा। क्यों? इस तरफ रुख करके हमने नमाज पढ़नी है। हुक्म जो है खाली काबे की तरफ रुख नहीं करना, शऊर बुलंद कर रुख करते हुए सोचना सही काबे में आया कौन था। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, भी बहुत शुक्रिया। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। सोचना जरूर काबे में आया कौन था। फौरन सोच जाएगी वो आया था जो अबू तालिब का शहजादा था, जिसके ईमान पे लोग सोचे, हालांकि हक था उसके एहसान पे बात करे। उसका बेटा आया था। अच्छा अबू तालिब नहीं लगता, नमाज काबा की तरफ। पहले दोस्ती तो करो ना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से, भाई नमाज करो। बंदे कहेंगे शाह जी कैसी बात करे? पूरी इल्मी जिम्मेदारी से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ ने लिखा है, अली बादशाह की मां काबे के करीब आई। अली जौन काबे के करीब आके कहते परवरदिगार तेरा दरवाजा बंद है, मेरे बेटे को तेरे घर की जरूरत नहीं, तेरे बेटे को मेरे बेटे को तेरे घर की जरूरत नहीं, तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, बता मैं आऊं या चली जाऊं? उसने कहा घबरा नहीं, दर बंद है, मैं दीवार खोल देता हूं।
دیوار کھول دیتا ہوں. دیوار کھل گئی. شہزادی کونین اندر چلی گئی. باہر بڑی دنیا نے دیکھا. سرکار ابو طالب کا حرم اندر چلے گئے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, بندوں میں کھلبلیاں شروع ہو گئی. اندر گئی ہے بی بی باہر نہیں آئی. دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار ابو طالب آپ کی زوجہ 3 دن سے زیادہ ہو گئے اندر ہے. فرمایا کہاں؟ کہا اللہ کے گھر. کس کی زوجہ؟ کہا آپ کی. مسکرا کے فرماتے ہیں گھر بھی ہمارا, زوجہ بھی میری. حیران یہ ہوں پریشان تم کیوں ہو؟ میں بہت شکریہ. چوتھے دن شہزادی کونین امیر المومنین کو لے کے باہر آئے. اہل سنت علیہ تشیع نے لکھا علی بادشاہ کو لے کے آئے, لیکن علی کو بالباس لے کے آئے. جاتے ہوئے کوئی کپڑے لے کے نہیں گئے تھے. مہربانی یار, مہربانی یار, مہربانی. آپ کی کیا بات ہے, بہت شکریہ. بالباس علی لے کے. بلکہ یہاں علماء نے تھوڑی سی گفتگو بڑی خوبصورت کی. وہ کہتے ہیں ہر ماں پہلے تیاری کرتی ہے. چھوٹا گدیلا, چھوٹا تکیا, کوئی چادر, کوئی 2-4 سوٹ, کپڑے رہنے جو 4 دن ہے. 4 دن میں بھی بڑا راز ہے. بڑے اہل علم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. مولانا گواہی دیجئے گا 4 دن میں بڑا راز ہے. 1 دن, 2 دن, 3 دن کوئی کہیں آ جائے اور رہ پڑے اسے مہمان کہتے ہیں. جہاں 3 راتوں سے کام آگے چلا جائے وہ مہمان نہیں, وہ میزبان ہے. بے مہربانی 4 راتیں شہزادی کونین کعبہ میں رہی. بھی بہت شکریہ. 2-3 جملے میں نے اور بھی عرض کرنے ہیں. شہزادی بالباس علی کو باہر لے کے آئی. آتے ہی کتابیں والوں نے لکھا, آتے ہی علی نے سب سے پہلے محمد کے چہرے کی زیارت کی. ویسے علی اور محمد کا معاملہ ہم سمجھ تو نہیں سکتے, لیکن یا علی آپ کے کیا کہنے؟ محمد نے تو کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. آئے ہائے 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 آئے ہائے, جس کا چہرہ دیکھنا عبادت, اس نے پہلے محمد کو دیکھا. آنکھیں کھولی, پہلے مصطفیٰ کی زیارت. سرکار کے ہاتھوں پہ ہے. سرکار بڑے خوش. میرا دل چاہ رہے میں یہاں داماد کی ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں. حضور علی جان, معاشرے کا رواج ہے, یہ بزرگ تشریف فرما ہے, خدا نے اگر بیٹیاں دی ہونا, بندے کی خواہش ہوتی ہے نقیب ممبر سٹیٹس دیکھ کے داماد لوں. ایسا ہی ہے نا جی, اپنے سٹیٹس سے کم نہ ہو. زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم برابر ضرور ہو, کم نہ ہو, تاکہ 4 بندوں میں کہوں میرا داماد دیکھو, میرا داماد دیکھو. میرا کہنے جوگا تو ہوں نا, میرا داماد دیکھو. میں کیا بات ہے یا علی, 13 رجب کو کعبے میں تشریف لا کے دنیا کو بتا دیا محمد کا داماد کیسا ہونا چاہیے. بڑی مہربانی ہے, بہت شکریہ. بادشاہ معظم نے ہاتھوں پہ لیا. میرا دل مانتا ہے ڈورے والو, ڈڈیال والو, میرا دل مانتا ہے نقیب ممبر پاک رسول نے کہا ہوگا آؤ میرا داماد دیکھو. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. بھی بہت شکریہ. ہاتھوں پہ پاک رسول کے یا علی آئے. کچھ کتابوں میں پڑھا حضور, بلکہ بہت ساری کتابوں میں علی جان کہ بادشاہ علی مولا نے فرمایا اگر آپ کہیں تو میں توریت, زبور, انجیل, لیکن جناب کا مطالعہ بھی ہوگا حضور. تصدیق فرمائی اگر یہ بات ہو. میرے پاس زبدۃ المصائب آئی اور 2-3 اور کتابیں آئیں. میں حیران رہ گیا, اس میں یا علی نے کہا نہیں میں پڑھوں, بلکہ یا علی نے پڑھا. ایک خوبصورت سا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں علی جان. جب سرکار نے تورات پڑھی نا, پاک رسول مسکرا کے فرماتے یا علی موسیٰ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے. ہائے 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 ہائے. اچھا آپس کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, بچے ہمارے پاس بھی پیدا تو ہوتے ہیں نا, ہے کسی بچے کی جرت پیدا ہوتے ہی بولے؟ ہے کسی کی جرت؟ نہیں, جرت ہی ممکن ہی نہیں. میرا خیال ہے معجزہ ہونا بھی ممکن نہیں.
پیدا ہوتے ہی بچے بولے. بلکہ مجھے کسی نے بتایا کسی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا, علی جان میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے کہتے ہیں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے آتے ہی بولا تو نہیں لیکن عجیب حرکتیں شروع کر دی, ماں کو مارنا شروع کر دیا. بڑا عجیب, پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کوئی عجیب بلا نکلی, اس طرح کا میں نے سنا ہے, لیکن بولا پھر بھی کوئی نہیں, نہ کوئی بول سکتا ہے. یہی مہربانی, بہت اچھی بات, نہ کوئی بولے گا. یہ صرف اس گھر کو زینت دیتے ہیں کہ جب یہ آئیں بولتے آئیں. بچے بیٹھے ہیں, بچے کہیں گے شاہ جی آئے ہیں لاہور سے, دوسری دفعہ ہمارے اس گاؤں میں آئے, لیکن شاہ جی بات کر گئے کہ سرکار نے ساری کتابیں پڑھ دی, اتنا ٹائم تھا, یہاں تو پورا قرآن ختم کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں. تیرے میرے اور علی میں فرق ہے. ہمیں قرآن ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے, علی کا ایک قدم ایک رکعت میں ہو. مہربانی, دوسرا قدم دوسری رکعت میں ہو. قرآن بھی بہت شکریہ. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے 300 اونٹ, 1000 بکریاں, 1000 گائیں علی کا صدقہ ذبح کروا کر, بہترین لنگر پکوا کر اعلان کروایا. حضور دائما نہ دیکھنا, بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا, تھک گیا تو میں تقریر کا رخ موڑ دیتا ہوں. 300 اونٹ, 1000 بکریاں, 1000 گائیں. بچوں, جس کے بابا نے اپنے بیٹے کے دنیا میں آنے پر اتنا کچھ قربان کر دیا ہو, اس کا بیٹا یہودی کے باغ میں مزدوری کرے گا. ہائے 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 ہائے, مہربانی 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 مہربانی. یہ ایک جملہ تھا دل کا, بہت شکریہ حضور. اس کا بیٹا یہودیوں کے نوز باللہ باغ میں مزدوری کرے گا. نہ, تھوڑا تاریخ کی طرف دیکھتے وقت ضمیر پہ تولا کرو. بہت بڑی ملکیت ہے سرکار ابو طالب بادشاہ کے پاس, علی بادشاہ کے پاس, اپنے پاس بڑی ملکیت ہے. اور جن کی کنیز فضہ چاندی بناتی ہو, چاندی جیسی ہو کہ چاندی بناتی, علی جان کون جانے اس گھرانے کا اصلی مقام کیا ہے. گھر بیٹھے لنگر منگواتی ہو, خوان منگواتی ہو, گھر بیٹھے. اتنا اس کا تصرف صرف ارادہ کیا ورنہ سوال نہیں کیا. فضا اسے نہیں کہتے جو سوال کرے, فضا شیعہ ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کی رضا پہ راضی ہو. بھی بہت شکریہ. اور مولا کی رضا پہ وہی راضی ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا مولا اللہ کے امر پہ چلتا ہے. اللہ کا امر ہی ہو تو مولا کا حکم ہوتا ہے. مشیت اللہ جو ہیں, ارادت اللہ جو ہیں. بھئی شیعہ سوال نہیں کرتے, شیعہ لبیک کرتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھا پایا. دیکھو ماشاءاللہ یہ جو ایام اذا میں ہم نعرے لگاتے لبیک 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 لگاتے ہیں نا, تو یہ ہے معیار شیعوں کا. حاضر, حکم کرو, میں ریڈی ہوں. لے گا کیا؟ نہیں. جب میں نے حاضر کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہے میں نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے. علی جان تھوڑا سا مشکل کام. ڈورے والے میرے خیال پریشان ہو گئے, شہید سید کیا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی, باپ بھی کوئی کام بچوں کو کہے نا, بچہ یہ نہیں کہتا, نالائق بچہ ہے جو باپ کو کہے میں کام تو کر رہا ہوں مجھے دے گا کیا. نہ, یہ باپ کا حق ہے وہ اولاد کو کوئی کام بتائے تو اولاد کہے میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. تیرا شکریہ بابا, تو نے مہربانی کی مجھے اس قابل سمجھا. اگر دنیا کا باپ جو قبر کے باہر تک ہے حق نہیں ہے کہ باپ کو کہے دے گا کیا. حقیقی باپ تو ہے علی. بہت شکریہ یار, معرفت کی باتیں ہیں. میں تھوڑی تھوڑی آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حقیقت میں امت کا باپ تو علی, اولاد علی. حق نہیں بنتا کہ انہیں کہیں آپ کیا دو گے. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر. بچے صبح صبح سکول جاتے ہو نا بیٹا, سکول میں استاد اٹینڈنس شیٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے, حاضری لگا رہا ہوتا ہے, فلاں نام. بچے کہتے ہیں لبیک سر, یس سر, پریزنٹ سر, حاضر سر, یہی کہتے ہیں نا. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ سنا ہے
جو لبیک بھی استاد کو کہے اور اس لبیک کہنے کے بعد کہے دے گا کیا؟ نا، یہی معیار ہے۔ مہربانی حضور، یہی مہربانی حضور، یہی معیار ہے کہ کسیوں کا وہ ان کی رضا میں راضی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آرڈر لگائیں، ہمارا احسان نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ہم پہ احسان کیا۔ میرا خیال ہے میں تھوڑی مشکل بات کر گیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو متوجہ ہو بس اسی سے ایک جوڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، جس دن قوم لبیک پہ تیار ہو گئی امام آ جائیں گے، لیکن لفاظی والا لبیک نہیں، جی میں حاضر، اچھا تو حاضر ہے تو میں آ گیا ہوں، بس مولا میں آیا، دو چار کام ہے وہ کر لوں، حاضر مولا میں حاضر، مولا پہلے میرا مسئلہ حل کر، 4 مرلے کا مکان ہے، پہلے 8 کا دعا کر مل جائے۔ یہ حاضر نہیں، یہ غیر حاضر ہے۔ عشق کا معیار یہی ہے، تو حاضر ہے تو حاضر رہے، اور حاضر رہ کے دکھا۔ وہ رات کو بلائے حاضر، وہ دن کو بلائے حاضر، وہ کہے نوکری چھوڑ آجا میرے پاس حاضر، وہ کہے کاروبار چھوڑ آجا حاضر۔ یہ نہیں دے گا کیا؟ بچوں اس کے پیچھے مجھے اچھا لگا، اہل سنت بھی تشریف فرمائے، میرے بھائی نے کہا ویسے ہم بھی اہل سنت ہی ہیں، الحمدللہ، ہمیں کوئی سنت سے اختلاف ہے؟ علی جون ہمیں، بلکہ ایک صاحب میرے پاس آئے مسکرا کے مجھے کہتے ہیں شاہ جی ہم بڑے کٹر اہل سنت ہیں جی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ایسے ہی رکھے، ہم تو تمہیں نہیں بنائیں گے کچھ اور، جہاں کھڑے ہو ادھر ہی مضبوطی سے کھڑے رہو۔ اچھا کہنے لگے شاہ جی میرا امتحان لو۔ میں نے کہا یہ بتا تجھے کوئی کچھ کہے مارے گا تو نہیں جواب میں؟ کہتے شاہ جی انسان ہوں، اگر کسی نے پتھر مارا تو 2 ماروں گا۔ میں نے کہا تو اہل سنت نہیں۔ کہنے لگے آپ کے مطابق اہل سنت کون ہے؟ میں نے کہا رسول کی سنت ہے پتھر کھا کے دعا دینا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، پتھر کھا کے دعا دینا بڑا مشکل کام ہے حضور، پتھر کھا کے بندے تو برداشت ہی کم ہو گئی ہے نا۔ سرکار کی سنت اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمل کریں تو پھر ہمیں مخلوق کو دعا دینی ہے، لڑنا نہیں۔ اگر چاہتے ہو سرکار کی سنت پہ عمل کرو تو پھر مصطفیٰ کو حسین کی سواری بنتے دیکھا کرو۔ سنت عالم دین نے وہاں سے اینٹیں منگوا کے خدا کا گھر بنا لیا، آپ لوگوں نے امام بارگاہ اللہ کا گھر، بٹھا ایک اینٹیں ایک، بٹھا ایک اینٹیں ایک۔ اچھا دیکھو یہاں کوئی فرض کرو ہم کسی مومن کے گھر بیٹھے ہوتے تو کیا خیال ہے ہم جوتے باہر اتارتے؟ نہیں۔ ابھی میں ان کے ڈرائنگ روم میں گیا، جوتے میں اندر لے گیا، اسی بٹھے کی اینٹیں تھی، یہاں ہم نے جوتے باہر کیوں اتارے؟ نسبت ہے، پورا اسلام نسبت پہ کھڑا ہے۔ اگر جملہ سنبھال سکو تو میں ایک تحفتاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد ہے۔ ذاکر صاحب میں نہیں جانتا محمد والے موجل فرق آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ہی میرے لیے کافی آپ مولا کے ذاکر ہیں۔ آپ کی مہربانی اگر یہ آپ نے سوزی آگے بھیج دو نا، ذرا یہ بھی کچھ سنیں۔ آگے آ جاؤ، شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، ادھر ادھر میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بابا، آ جاؤ آ جاؤ بابا، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ہاں بسم اللہ۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ مولا خوش رکھے، بہت شکریہ، آپ آگے ہو۔ خوبصورت دن تھا، خوبصورت ملاقات رہی، کیا بات ہے، خوبصورت ہستی کا خوبصورت ذکر تھا، بات نسبت پہ تھی۔ اینٹ نے اللہ کے گھر سے نسبت لی، مسجد بن گئی۔ اینٹ نے بندے کے گھر سے نسبت لی، اس کا گھر بن گیا۔ یہی معاملہ کاغذ کا ہے، کاغذ پہ قرآن لکھ دے، نسبت ہے، کمال ہے۔ یہی معاملہ
ہمارے گھروں پہ لگے ہوئے علم عباس کا ہے، پائپ ڈھوڈیال کا، کپڑا ڈھوڈیال کا، لیکن نسبت محمد کے بیٹے سے۔ میں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی 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 آپ نے بات کی علم کی جی کہ مولا عباس کو کتنا نصیب والا ہے۔ علماء نے بات کی مولا عباس تو کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا۔ بات ہو رہی ہے نسبت پر، کتنی عجیب نسبت ہے تجھ کو خدا کے گھر کے ساتھ، کتنی عجیب نسبت ہے تجھ کو خدا کے گھر کے ساتھ۔ غلاف کعبہ بھی کالا، تیرا علم بھی کالا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 13 رجب پہ شاعری پڑھنی تھی، برادر نے اس حوالے سے رخ موڑ دیا، تو 4 مصرے عرض کروں۔ نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ نام عباس کا لکھ کے جو پہنا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ دو مصرے اس نے آگے بھی لکھے ہیں۔ پہلی بات وہ کر گیا، وہ کہتے ہیں نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ اگلی 2 باتیں اور اس سے کمال ہیں۔ نقیب ممبر وہ کہتا ہے کہ اتنی دولت ہی نہیں دنیا کے خزانوں میں جتنا شاہ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ بھی بہت شکریہ حضور۔ 300 اونٹ، 1000 گائیں، 1000 بکریاں۔ سرکار محسن اسلام بیضۃ البلد سید العرب والعجم شہنشاہ معظم نے ذبح کر کے کھانا بنا کر حکم فرمایا، کعبے کا طواف کرتے جاؤ۔ علی کے معاملے میں شک ٹھیک نہیں ہے، جو گھبرائے بیٹھے ہو نا۔ ارے بھائی، شک 2 اردو میں انداز سے ہمارے ہاں لکھا اور پڑھا جاتے، ایک شین کاف، کاف کتاب والا، ایک شین کاف، کاف کینچی والا، دونوں کے مطلب علیحدہ ہے۔ علی کے معاملے میں شک نہیں، اس لیے اگر علی کعبے میں آنا چاہے تو دیوار شک، اور جس کو سمجھ نہ آئے شک ہی شک ہے۔ بہت شکریہ حضور، بے مہربانی حضور، مجھے حکم تھا یہ جملہ دہرائیے گا۔ 300 اونٹ مانی رکھتے ہیں، 300 اونٹ، 1000 گائیں حضور مانی رکھتی ہیں، 1000 بکریاں کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، بڑی ریوڑ ہے پورا۔ اچھا، بادشاہ نے اتنا کچھ لٹا کے کھلا کے صرف اتنا کہا، علی کا صدقہ ہے، طواف کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ بہت شکریہ حضور، کھاتے جاؤ۔ مخلوق کھا بھی رہی ہے اور دل مانتا ہے، خوشی سے یا زبردستی کہتی رہی ہوگی، واہ علی، بے مہربانی حضور۔ لو جی بس، گفتگو کا دل تو بہت تھا، ذاکر صاحب بھی آگے، مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، لیکن میں دعا کے 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ یادوں کا 2 شعبان بھی میں نے عرض کیا تھا، آج دہرانے لگا ہوں، کافی چہرے نئے ہیں، میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی انداز سے آپ تک پیغام۔ نقیب ممبر، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ رواج ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو منگتے دروازے پہ آتے ہیں، اللہ پتر دیتا ہی کچھ دے نا، مہربانی آپ کی، کیا پتر دیتا ہی کچھ دے نا، جیب میں جو ہو
लुटा देता है, बल्कि अगर कोई कहे ना जी और दे, घर से भी ले आता है। दो यार, अल्लाह ने बेटा और इतने अरसे बाद दिया, दो। खुदा ने औलाद दी, बाहर मांगने वाले आ गए और जिसके हाँ हुई उसने बहुत कुछ लुटा दिया। आओ तेरा रजब है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाए, अल्लाह अली आया है कुछ दे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी दोस्तों यार, आप आगे आ गए हो। मैंने जान के इसलिए बुलाया है, ये इरफान और मार्फत के मोती हैं। संभालो ज़िंदगी में काम, बहुत छोटी ज़िंदगी है, 30 40 50 60 70 80 साल को बड़ी ज़िंदगी नहीं। 70 साल 80 साल के बुजुर्गों से पूछो, वो कहेंगे कल की बात है। आज हमारी ये पता ही नहीं चलना, वक्त ने करवट बदलनी है। सिर्फ ये ही हम मुतमैन ना रहें कि ये हमारे हैं, इससे मंजिल आगे बढ़ाओ। कोशिश करो रात को सोने से पहले बावुज़ू होके इनकी खिदमत अक़दस में अर्ज करो, ऐ खुदा के करीम नुमाइंदो, ऐ जमीन पे अल्लाह के मजहर, हम हैं बड़े कमजोर, अमल हमारे पास कुछ नहीं। हम तो कहते हैं आप हमारे हो, मरने से पहले एक दफा आप भी कह दो तू हमारा है। आपस की बात है, किनके सहारे हम जिंदा हैं? इन बच्चों बेटों के, माँ बाप के, भाइयों के, ये सारे आर्जी है। सांस है, रिश्ते हैं, सांस खत्म रिश्ता खत्म। महीनों नहीं कहना है जल्दी करो मैयत को नहलाओ, जल्दी करो दफनाओ, रिश्ता ही तोड़ के चले जाएंगे। उनसे रिश्ता मजबूत कर जो कब्र में भी आएंगे, कब्र पे भी आएंगे। में और पे समझते हो हजूर? भाई बहुत शुक्रिया। जैसे कब्र में जानते हो ना, इन्होंने ही आना है ना, अली बादशाह आएंगे या अपने किसी शहजादे को भेज दे। ये नहीं कहना कि सिर्फ अली आए तो मूसा काजिम बादशाह आ गए, तो मौला मूसा काजिम अली क्यों नहीं आए? भाई मूसा काजिम ही तो अली है ना। सरकार अली बादशाह ने अपने बेटे काइम को भेज दिया, जाओ महदी बेटा जाओ। हम कहें सरकार आप पे सलाम, आपकी मेहरबानी है आप आ गए, लेकिन मौला अली कहाँ है? नहीं, ये बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। सिमटे तो एक, बिखरे तो 14। वैसे 14 की आपने बात करके मुझे छेड़ ही दिया हजूर। 14वीं के चांद की तो अपनी ही कमाल बात है। अच्छा एक बात ईमान से बताओ, ये जो पहली का चांद होता है और जो 14वीं का चांद होता है या 29 का चांद होता है, कोई नए नए चांद होते हैं? नहीं, एक ही है, लेकिन 14 को पूरा रोशन है। इतना रोशन है अंधेरा खत्म। चांद रोशन हो के मखलूक को कह रहे 14वें को आने दो, कोई छुपना भी चाहा तो छुप नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कब्र में भी आएंगे, कब्र पे भी आएंगे। पे याद होगा पिछली दफ़ा भी मैंने आपकी खिदमत में तोहफे दिए थे दुआ अहद की सूरत में, याद है? आज फिर लाहौर से आपके पास आए हैं दुआ अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल है, लेकिन एक दुआ बाकमाल है। अहले सुन्नत दोस्तों, मैं आपको भी दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। फरजंद रसूल की ज़बान से निकली हुई दुआ है, दुआ अहद। ज़रूर पढ़ो, कहने वाला कायनात का सच्चा है। कोई बात नहीं, ये भी कहते जाते हैं आज आपके सामने सच्चा कौन है? भाई अहले सुन्नत बैठे हैं, मवालियान हैदर करार जानते हैं, ये भी आज कहते जाते हैं सच्चा है कौन? भाई पता नहीं किस किस के यहाँ सच्चे का क्राइटेरिया क्या हो। कोई कहते हैं सच्चा वो होता है जो जिंदगी में झूठ ना बोले, लेकिन हमारे यहाँ सच्चे का मयार ये है, सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। सच्चा वो है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। मेरे ख्याल सर्दी ज्यादा लग रही है। वो दुआहद का तोहफा आपकी खिदमत में हम दे के जाएंगे। भाई को, मलिक जमीर साहब को आप ले लीजिएगा। बड़ी कमाल दुआ है, ज़रूर पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा। ये भाई साहब के जो साथ आए हो, आप भी कोशिश करना किसी बच्चे को भेज के मंगवा लेना। गाड़ी में सफ़र करते हो कि दुआहद साथ रखो, पढ़ा करो। छठे माँ फरमाते जो दुआहद पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से दो बदो मुलाकात। क्या लाइव सेशन। बादशाह मौज़म आप मेरी कब्र पे है? फरमाएंगे सारे काम तो तू मेरे इंतजार में करता था,
اللہ اکبر. سرکار وہ کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے؟ دیکھنا دوستو، وہ کہاں گئے جو دفنانے آئیں گے؟ ذاکر صاحب غور فرمائیے گا، کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرے اپنے کہاں گئے؟ میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا کہاں چلے گئے؟ سرکار فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. آؤ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. خالق تیرے گھر علی آیا، خالی ہم نے بھی نہیں جانا، علی کا کوئی صدقہ دے. ہیں جو ازل کے منگتے، آواز ہے کہ مانگو. نقیب ممبر آپ کا اسم گرامی بھائی عامر آباد، بھائی عامر آباد تشریف فرما ہے. انہوں نے بڑی محبت کی میرے ساتھ. میں ان کے نام کی ایک مثال کے ذریعے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے، ایک سخت بات کرنے لگا ہوں. عامر آباد بھائی، مطلب ہم سب میں نمائندگی کر رہے، کھڑے ہو گئے. خالق کونین علی کے آنے کا صدقہ چاہیے. 13 رجب ہے، عیدی. آواز آئے گی میرا بندہ مانگ. پروردگار علی کے آنے کا صدقہ کوئی کم از کم زیادہ نہیں تو 50 کنال زمین مجھے مل جائے. اچھا سوچ کے لینا، آگے علی ہے. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. میں کسی انداز سے اب تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ نوجوان دوستوں کو ایک فکر بھی دے کے جا رہا ہوں. ہمیشہ اپنے آپ کو امیر سمجھا کرو، اس لیے تمہارے دل میں امیر رہتا ہے. کوئی تمہیں کہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، مطمئن چہرے کے ساتھ کہا کرو ہمارے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. انہوں نے کہا مجھے 50 کنال زمین. خالق نے کہا علی بھی میرا دیکھ اور اپنی مانگے جانے والی خیرات بھی دے. کہتے چلو خالق 50 کنال زمین نہیں تو کم از کم 10 20 30 لاکھ روپے. آواز پھر آئے گی چلو وہ دے دوں گا، لیکن دیکھ تو صحیح علی تو بڑا بلند ہے. بلند کا صدقہ کو بلند خیرات ہی مانگنا. میرے برادر محترم عامر بھائی نے پروردگار کی بارگاہ عرضی کی، توجہ تحفہ ہے سنبھال سکو تو خالق کونین علی کے آنے کا صدقہ جنت ہی دے دے. تیار ہو جنت لینی ہے آج انشاءاللہ. آج کے بعد نہیں کہو گے بے شک، کیونکہ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑی ضروری ہے، آپ تک پہنچی نہیں. خالق کونین علی کے آنے کا صدقہ جنت دے دے. آواز آئے گی اچھا جنت مانگتا ہے، کوئی نہیں جنت دے دوں گا، لیکن ذرا پہلے بہلول سے تو ملا. مہربانی عامر بھائی، مہربانی عامر بھائی، مہربانی عامر بھائی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی. پہلے بہلول سے تو ملا. عامر بھائی مہربانی، حضور ہم سب بہلول کے پاس پہنچ گئے. جناب بہلول علی کے گھر کا شیعہ، ہم نے علی بادشاہ کے آنے کا اللہ سیدھی کے طور پہ جنت کا تحفہ مانگا ہے، ذرا بتائیے ٹھیک مانگا ہے؟ کہنے لگا شیعہ ہونا. ہم نے کہا کوشش تو ہے ہم ہوں. میں یہاں روک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تحفہ تم سنبھال لینا اور سوچنا ضرور. 11ویں امام کے پاس، حضور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، 11ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، سرکار یہ فلاں بندہ ہے جو کہتا ہے میں شیعہ ہوں، مولا تصدیق فرمائیے شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے. سرکار آج پتہ چلا محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں، سرکار کوئی خاص فرق ہے؟ فرمایا ہاں جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. مہربانی 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 بھائی بہت شکریہ. جناب بہلول اجازت. جناب بہلول آپ بتاؤ ہم نے علی کے آنے کا صدقہ جو جنت عیدی کے طور پہ مانگی ہے وہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے تمہاری مرضی جیسے مناسب سمجھو، میں کیا کہوں، تم بہتر سمجھتے ہو اپنے لیے کیا آپ چاہتے ہو. میں نے کہا ویسے بتائیے صحیح، اللہ نے جو ہمیں کہا ہے بہلول سے رابطہ کرو. بھی بہت شکریہ. کہتے میرے سے پوچھتے ہو تو شیعہ وہ نہیں جو روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے مجلس پڑھ کے مجلس سن کے لنگر کھا کے لنگر کھلا کے کہیں ہمیں جنت دے. شیعہ جنت مانگتا نہیں، شیعہ جنت بانٹتا ہے. ہائے 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 ہائے.
بہت شکریہ. اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں. یا علی مدد. یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں. یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں. ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں ہم حد سے بڑھا دیتے.